अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिससे एक बड़ी दिलचस्प खबर निकल कर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दी है, मुतालबा किया है कि नए मीसाके जमहूरियत के लिए इकट्ठे हों, नए मीसाके जमहूरियत के ऊपर इत्तफाक करें। ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ, शफाफ आज़ाद इलेक्शन का इनकाद, बानी पीटीआई के जो हैं इमरान खान और असीरान के मुकदमात को भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ ये भी इत्तफाक किया गया, बल्कि करारदाद की सूरत में एक मुसव्वदा पास किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा हुआ कुछ माह पहले, उसके जो एलामिया था उसके ऊपर मिनो अन अमल दरामद किया जाए। ये जो पेशकश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और ख़ासकर पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आना, ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बड़े मिक्स सिग्नल्स आते रहे हैं सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों से बातचीत करने से मुताल्लिक़ पीटीआई के। याद रहे कि वज़ीर आज़म तो कुछ माह पहले एक मीसाके इस्तेहकाम की बात कर चुके हैं, तमाम सियासी जमातों को ऑफ़र भी कर चुके हैं। फिर एक और अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उन्होंने भी मुज़ाकरात या बातचीत की एक अपनी तहीं ऑफ़र या कोशिश की हुई है। ऐसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दावत दी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है, ये जो नुकात दिए गए हैं किस हद तक काबिल अमल हैं नहीं, और क्या इस दावत को संजीदा भी लिया जाएगा या नहीं, ये तमाम तर सवालात अपने तज्ज़ियाकारों से करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में फ़खर दरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये कहना कि मीसाके जमहूरियत या नया मीसाके जमहूरियत के लिए सब इकट्ठा हों, इसकी अहमियत क्या है, इससे मुराद क्या है, और ये जो नुकात दिए गए हैं क्या ये ज़ाती नौइयत के हैं? आपको लगता है कि तमाम क़ुव्वतों को इकट्ठा कर पाएंगे वो इस पर? इस बात से कतई नज़र कि पीटीआई संजीदा है या नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये मुतालबा आना बहुत ही खुशआइंद बात है। अलीना, हम इसी फोरम पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि आज जो जारी बुहरान है, अगर हम इसका पस मंज़र नहीं देखते कि ये क्यों ऐसा चल रहा है, और उसकी जो एक वजह है वो ये है कि यहाँ कोई रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक पॉलिटिक्स के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, कि आपने किस अंदाज में सियासत कैसे करनी है, कोई आपका एक दूसरे पर एतमाद कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं कर सकते तो फिर तो वो एक जंगल का कानून होता है, और हर बंदा जो है एक जमात दूसरी जमात से डरती है कि अगर ये हुकूमत में आ गए तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उस लिहाज से एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो जिस मिसाक की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आपस में काफी देर लड़ के इसी नतीजे पर पहुंचे कि बेहतर यह है कि हम आपस में कुछ कायदे ज़ाब्ते तय कर लें, एक दूसरे की हदूद का तयन कर लें और उनको क्रॉस न करें, और इस तरीके से हम सियासत करें। जब हम ऐसा नहीं करते तो इससे किसी थर्ड पार्टी को फायदा होता है, हमें आपस में कोई फायदा नहीं होता, जमहूरियत को कोई फायदा नहीं होता, तसलसल आगे नहीं होता। तो उन्होंने जिस नतीजे पर पहुंचे उसको आके सैबोटाज किया इमरान खान ने। उन्होंने इसको नाम दिया कि ये तो आपस में ये मुक-मुका हो गया, कि अगर इन्होंने कुछ एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हैं तो इसका मतलब है कि ये मुक-मुका हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ कोई तहरीके में एतमाद नहीं लाते तो इसका मतलब है ये मुक-मुका हो गया है। तो उसके बाद से ये चीजें खराब होना शुरू हुई। अब ये है कि चूंकि पीटीआई को भी एक टाइम लगा है, अल्लाह करे कि जो वो बात कर रहे हैं वो इस मामले में संजीदा हो, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें उनको इमरान खान की ताईद हासिल हो। नहीं, गोहर जो बैरिस्टर गोहर है बताते खुद तो बड़े शरीफ आदमी है, नफीस आदमी है। उनके साथ जो लोग बाकी और भी उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी एक जमहूरियत पसंद है। बेसिकली ये है कि असल इशू इमरान खान का है कि क्या वो इस बात पर तैयार होते हैं या नहीं होते। अब दूसरा ये देखें कि इमरान खान एक बड़े पॉपुलर लीडर है, और जो एक पॉपुलैरिटी है उसमें भी हमारे यहाँ जो एक नफरत की सियासत है उसका बड़ा किरदार है। अगर आप मिसाके जमहूरियत की तरफ जाते हैं तो आपको नफरत की सियासत छोड़नी पड़ेगी। जब नफरत की सियासत छोड़नी पड़ेगी तो फिर पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो भी नीचे आएगा। फिर जो है यानी कि आपके भी कई जो फॉलोअर्स हैं वो यही कहना शुरू हो जाएंगे कि जी इन्होंने भी अब मुकमुका कर लिया, अब ये बड़ी जो है संजीदा गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के साथ तमीज के साथ बात करते हैं। अब वो पहले वाली कोई गालिम गलोच जो है वो हमें हम मिस करते हैं। लोग जो है उनकी कई लोगों का ये भी तकाजा है ना, ये भी मुतालबा होता है। तो मेरे ख्याल है कि लेकिन जो एक जमहूरियत के लिए बेहतर यह है
کہ میثاق پر ایک اتفاق ہو اور وہی ایک آگے رستہ ہے آگے جانے کا. اگر وہ نہیں اڈاپٹ کریں گے تو جتنی دیر وہ نہیں ہوگا یہ دن بدن سفر کریں گے. سیاست بھی سفر کرے گی, پی ٹی آئی بھی سفر کرے گی, باقی جماعتیں بھی سفر کریں گی, ایک بے یقینی والی کیفیت جو ہے وہی چلتی رہے گی. اچھا لیکن عمر چیمہ صاحب, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی ایک پروپوزل آیا تھا, اس کے اندر کچھ مطالبات یا کانورسیشن سٹارٹرز تھے. اب پی ٹی آئی نے ان سے ہٹ کر اپنے کچھ مطالبات یا اپنی کچھ تجاویز سامنے رکھی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ضروری تھا پی ٹی آئی کا الگ سے کرنا؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اور یہ جو ابھی انہوں نے مطالبات کہیں اس کو, یا پھر جو انہوں نے اپنی کچھ کانورسیشن سٹارٹرز سامنے رکھے ہیں, یہ جائز ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی کے بارے میں پی ٹی آئی کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کسی کو اتحادی بنا کر اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہائیلی انپریڈکٹیبل ہیں, بہت زیادہ وولیٹائل ہیں. تو مجھے تو ان کی حکمت کی کوئی سمجھ نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا حکمت ہے, یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے. یعنی کہ کبھی تو باقی جماعتیں جو ہے ان کو کسی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں, کسی کو کچھ اور بنا دیتے ہیں, اور بعض بات یہ ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہے. یہ ایک اگین اب یہ ہے کیا پتا کل ایک ہمیں یہ سرپرائز ملے کہ جو یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس میں عمران خان جو ہیں ان کی بھی تائید حاصل نہیں ہے, اور ویسے بھی کافی دیر سے تو ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. تو اب کیا پتا کہ یہ جو اس طرح کا مطالبہ ہے اس کو جب ملاقات ہو تو عمران خان ہی ویٹو کر دیں. اچھا, ملاقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جو اعلامیہ کل جاری کیا گیا اس میں. فخر درانی صاحب, آپ کی اس معاملے پہ کیا رائے ہے؟ خاص کر یہ جو شرط رکھی گئی ہے یا ایک پوائنٹ رکھا گیا کہ امن جرگہ جو خیبر پختونخوا سے متعلق ہوا اس کے تمام نکات کے اوپر منوعان عمل کیا جائے. بہت شکریہ علینا. میں شروع کرتا ہوں جو عمر چیمہ صاحب نے بات کی ہے آخر پہ کہ یہ پی ٹی آئی نے کوئی پتہ نہیں کہ یہ شروع کیوں کیا ہے, یا یہ جو آفر ہے میثاق جمہوریت والی یہ کیوں کیا ہے. میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انپریڈکٹیبل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ سوچی سمجھی سازش اور اسکیم کے تحت ہی کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کو اب یہ سیاسی طور کے اوپر احساس ہو چکا ہے کہ وہ ان کا جو خاص طور پہ سسٹم کے اندر وہ سیاسی طور کے اوپر ان کی گو کہ ان کی سپورٹ ہے, ان کی اوورآل جو سوسائٹی میں سپورٹرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو ایک سیاست میں جو ایک اہم فیصلہ سازی ہوتی ہے اور اوورآل سیاسی طور کے اوپر ان کی وہ ختم ہو چکی ہے, جو سسٹم کے اندر سے وہ آؤٹ ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ واپسی چاہتے ہیں, اور اس کے لیے یہ جو انہوں نے جب میثاق جمہوریت کے حوالے سے وہ کیا ہے اور سیاسی لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آلریڈی یہ آؤٹ ہو چکے ہیں. تو یہ واپسی کے لیے یہ ایک ان کی طرف سے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی طرف سے یہ ایک آفر کی گئی ہے. دوسرا وہی نقطہ جو عمر چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ عمران خان اس کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. جتنا عمران خان کے اوورآل میں نے سیاست کو بطور ایک صحافت کے طالب علم جانا ہے, عمران خان کسی طور کے اوپر بھی یہ جو فیصلہ کیا گیا ان کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے اس کو منظور نہیں کریں گے یا منظوری نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے عمران خان کی کسی اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ, کسی رہنما کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی, اور جو لاسٹ ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے مذاکرات اور بات چیت کے حوالے سے انکار کر دیا تھا کہ جو بھی پارٹی سے مذاکرات اور بات چیت کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ کسی طور پہ بھی عمران خان جو ہے وہ بھی اس صورت میں کہ ان کی مشاورت کے بغیر کوئی اس طرح کا ان کی پارٹی کی طرف سے انیشیٹو لینا وہ تو کسی طور پہ بھی عمران خان قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے میثاق جمہوریت کے حوالے سے وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز مجھے لگتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں, دیکھیں اس میں جو زیادہ تر شرائط ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں. اس سے پہلے جب یہ حکومت اور ان کی مذاکرات کی کمیٹیاں بنی تھی اس میں بھی انہوں نے اداروں کے حوالے سے, اس میں اصلاحات لانے کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, یہ تمام تر جو چیزیں تھیں آلریڈی ڈسکس ہوئی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام سیاسی اسیران تھے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی انکلوڈنگ عمران خان یہ پہلے آلریڈی باتیں ہو چکی ہیں. یہ کوئی اس میں زیادہ تر نئی نہیں ہے سوائے اس بات کے یہ جو آپ نے امن جرگہ کے حوالے سے بات کی ہے, امن جرگہ کے حوالے سے ہو یا پھر اوورآل جو پی ٹی آئی کا اب جو نیریٹو ہے اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن ہو یا
وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر آلریڈی جو کل سے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، جو ان کا ایک موقف ہے وہ وفاق سے اور جو پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس سے متصادم ہے. تو یہ جو تمام تر جو ان کی طرف سے مطالبات ہیں، یا تو آلریڈی اس پہ پہلے آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے، یا وہ ہیں جس کے اوپر شاید وفاق جو سمجھتا ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ایک ان کی طرف سے تمام تر جو تجاویز دی گئی ہیں وہ پریکٹیکلی ان کے اوپر فی الحال نظر نہیں آ رہا. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ تیسرا ایک نقطہ کہ کیا ان کی طرف سے یہ جو میثاق جمہوریت کی آفر کی گئی ہے باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کو قبول کریں گی اور ان کی یہ جو آفر کو قبول کرتے ہوئے میثاق جمہوریت پہ کوئی سائن کریں گی. تو اس کی بھی اگر آپ اگزامپل دیکھیں، پنجاب کے ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے ان کا جو ریسنٹ ابھی ایک وزٹ ہوا اس میں کیا کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پھر اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے جو ایک گڈ ول جسچر کے طور کے اوپر جو ان کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو آپس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ ایک چپکلش ہوئی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ہچکچائے گی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے دوبارہ. مولانا فضل الرحمان آلریڈی یہ اس حوالے سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کا سیاسی سفر ہے اور جو اپوزیشن کا سفر ہے وہ سولو فلائٹ لیں گے، تو وہ بھی اس کا فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے یہ جو بیرسٹر گوہر کی خود اپنی پوزیشن دیکھ لیں پارٹی کے اندر کیا ہے کہ پچھلے 3-4 جو پارٹی کے اجلاس ہوئے اس میں وہ خود غیر حاضر رہے اور سیکریٹری جنرل وہ معاملات کو سنبھالتے رہے. ان کی اپنے اوپر اعتراضات کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے یہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا تھا، تو یہ خود جو ہے وہ دیکھا جائے اوورال تو یہ تمام تضادات کا منبع نظر آتا ہے. کوئی اس میں جو پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا، اور وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے سیاسی سسٹم میں واپسی کے لیے یہ اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے آفر کی ہے. اچھا، فالو اپ سوال ہے لیکن میں پہلے مظہر صاحب کی اس کے اوپر رائے جانتے ہیں، پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. مظہر صاحب، آپ نے پرانا میثاق جمہوریت بھی ہوتا ہوا دیکھا، اب نئے میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، اور جو ٹاکنگ پوائنٹس یا سٹارٹرز پاکستان تحریک انصاف نے پیش کیے ہیں، آپ کی ان کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا سنجیدہ پوائنٹس ہیں اور اچھے؟ اچھا، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یہ میثاق جمہوریت، نئے میثاق جمہوریت کی بات کس نے کی ہے. اگر ہم صرف میثاق جمہوریت کو لے لیں، اور میں نے وہ میثاق جمہوریت پورا پڑھا بھی ہے، آئی ایم شور کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی پڑھا ہوگا. آپ صرف اس میثاق جمہوریت کو لے لیں، بدقسمتی سے اگر اس میثاق جمہوریت پر عمل ہوتا اور جن 2 جماعتوں نے اس پر دستخط کیے تھے ان کی طرف سے عمل ہوتا تو شاید آج ہم اس پولیٹیکل کرائسس کا شکار نہیں ہوتے جس کرائسس کا شکار آج ہم ہیں. یہ میثاق جمہوریت ہوا کیوں تھا؟ یہ میثاق جمہوریت ہوا تھا جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ دونوں کو الیکٹورل پالیٹکس سے باہر کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان جو چپخلش رہی تھی وہ اس حد تک تھی کہ وہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتا تھا، دوسرے پہلے کے خلاف سازش کرتا تھا، اور دونوں میں بنیادی کردار کہاں نظر آتا تھا کہ جو بھی اپوزیشن پارٹی ہوتی تھی وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کی گورنمنٹ کو گرانے کی سازش کرتی تھی. جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا اور 2002 کے الیکشنز آئے تو نواز شریف صاحب کو پہلے ہی باہر بھیج دیا گیا تھا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے یہاں جو 2002 کے جو ان کے نامینیشن فارمز تھے ان کو ریجیکٹ کروا دیا گیا تھا، اور اس طرح دونوں کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا. جب دونوں کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا تو پھر ہینڈ پک پارٹیز بنائی گئیں، جن میں پی ایم ایل کیو بنائی گئی، جس کے اندر پیٹریوٹ بنائی گئی، اور اس طریقے سے چیزوں کو سامنے لایا گیا. اب بدقسمتی 2005 اور 2006 میں جب یہ ایکارڈ ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی تو دونوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ دے ور یوزڈ. دونوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم استعمال ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کی بنیاد پہ جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ اگر آج بھی، اور پی ٹی آئی بھی اگر آج اسی نئے میثاق جمہوریت کی میرے نقطۂ نظر سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی میثاق جمہوریت پر آپ ایک ایک شق کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ایک ایک شق پر اگر آپ عمل کریں تو اس سسٹم سے جو نان پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ اس سسٹم میں نہ ہوں، جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا لکھا ہوا ہے اس سسٹم میں وہ نہ ہو، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ نہ ہو. یہ چیزیں انفارچونیٹلی اس میثاق جمہوریت پر دستخط کے فوراً بعد اس کی خلاف ورزی شروع ہو گئی. نواز شریف صاحب نے یہاں آ کر اس کی خلاف ورزی کی، پاکستان واپس آ کے،
اور جس طریقے سے انہوں نے سر یعنی ریڈنڈنٹ ہو گیا نا, تو اس کا تو مطلب ہے کہ اگر آپ کو معاملات آگے چلانے ہیں تو پھر نئے میثاق جمہوریت کی کہیں نہ کہیں ضرورت موجود ہے. نئے میثاق جمہوریت, میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں, اسی میثاق اسی ڈاکومنٹ کو سامنے رکھیں. آج جو پی ٹی آئی جو جن باتوں کی نشاندہی کر رہی ہے, جن باتوں پہ سوالات اٹھا رہی ہے, جس چیزوں پہ, وہ اس میثاق جمہوریت میں لکھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اٹھا لیں, اس میں اٹھا لیں کہ ایک دوسرے کے جو بیک ڈور کوئی سازش نہیں کی جائے گی, یہ اٹھا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہوگا. اسی میثاق کو اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کہیں کہ آئیں اسی میثاق پر وہ کریں, ایگری کریں اس میثاق پہ, اور باقی پارٹیوں کو لے لیں آپ, ان کے سامنے بھی یہ ڈرافٹ رکھیں. ایون بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے, امپاورمنٹ لوکل باڈیز کے حوالے سے, یہ 18ویں ترمیم کیا تھی؟ یہ میثاق جمہوریت کا ہی نتیجہ تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو کی پوائنٹس تھے, جو کی ایشوز تھے میثاق جمہوریت کے, وہ ان دو جماعتوں نے بھی وائلیٹ کیے. آج اسی میثاق جمہوریت کی بنیاد پر ایک نئے سسٹم کو ایوالو کیا جا سکتا ہے, ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کو ایوالو کیا جا سکتا ہے جس میں نان انٹرفیرنس ہو نان پولیٹیکل فورسز کی. ایک ایسے سسٹم کو ایوالو کیا جا سکتا ہے جس میں ریئلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا گیا ہے اس کے اندر. تو میثاق جمہوریت کا ڈاکومنٹ تو وہی ہے, اور ڈاکومنٹ وہی رہنا چاہیے. صرف یہ ہے کہ اس میں باقی پارٹی جو ہیں ان کو انوالو کریں, اس پہ سب دستخط کریں, اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کاؤنسل بنا لیں, کمیٹی بنا لیں. اس کے اندر تو وہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نیشنل ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی لکھا تھا. اس میں تو بہت سی جو ماضی میں کارگل اور ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹس کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی اس میں. تو میثاق جمہوریت تو جو ڈاکومنٹ ہے وہ میرے لحاظ سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سب سے کمپیکٹ ڈاکومنٹ ہے. بس صرف اس پہ عمل کی ضرورت ہے. اعزاز سعید صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایسا کیا کرے جو ایک مضبوط سیاسی اتحاد بنا سکے, اگر انہوں نے اب مطالبہ کیا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں؟ وہ علینا, وہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو بیان دیا ہے یہ بڑا ہی خوشگوار ہے کہ آج انہیں اس بات کا ضرور احساس ہوا کہ جو رول پی ٹی آئی نے اس وقت سابقہ حکومت جو نواز شریف صاحب کی تھی اس دوران رول ادا کیا وہ درست نہیں تھا. آج اتفاق سے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا, میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی تھے, تو وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ واقعی اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ٹول نہیں بننا چاہیے تھا. اگر پی ٹی آئی سے پیچھے نون لیگ کی طرف چلے جائیں تو نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہو کہ کالا کوٹ پہن کے یہ میمو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے تھے, اسی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑانے کے لیے, جس میں انہوں نے خود طے کیا تھا کہ اب ہم چور دروازوں سے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے متن میں لکھا ہوا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز نہیں کریں گے. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کی اور وہ آئے. خیر انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم اس حوالے سے نون لیگ کو اعتماد میں بھی لیا تھا. تو یہ پیچھے سلسلہ کرتے جائیں تو یہ ساری ایک دوسرے کو جب ہٹا دیتے ہیں, خود جیلوں میں چلے جاتے ہیں, تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یار وہ کام ہم نے بڑا غلط کیا تھا. آج یہ اس مقام پر آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی پریکٹیکلٹی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. کیوں پریکٹیکلٹی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اور بعد میں تمام جماعتوں نے بشمول تحریک انصاف نے سائن کیا تھا, عمران خان صاحب نے بھی اس پہ سائن کیا ہوا ہے. آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی تھی لنڈن میں, مظہر صاحب کو اس بات کا پتہ ہے, سب باقی دوستوں کو بھی پتہ ہے. اس میں ایک بنیادی بات تھی جس کا تھوڑا سا مظہر صاحب نے بھی ذکر کیا. بنیادی بات یہ تھی کہ خود نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب دونوں صاحبہ, ان دونوں کو اقتدار سے نکال دیا گیا تھا. ان کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت مجھے یاد ہے جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی اور
ہمارے بڑے پیارے شیخ رشید صاحب وہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست ختم ہو چکی، اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، یہ ریلک آف دی پاسٹ ہیں، یہ کہا کرتے تھے شیخ صاحب. ظاہر ہے آج کل شیخ صاحب خود مشکلات کا شکار ہیں، خدا ان کی مشکلات کو آسان کرے. اور پھر ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے ہی بے نظیر بھی واپس آئیں اور نواز شریف بھی واپس آیا، بلکہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بھی بنے. ایشو یہ ہے کہ ابھی جو جماعتیں، جن جماعتوں کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیا میثاق جمہوریت جو ہے وہ سائن کریں، وہ تو اقتدار کے مزے لے رہی ہیں. وہ کیوں سائن کریں گی میثاق جمہوریت؟ مجھے بتائیں، کیا آپ شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے کہ نہیں ہم میثاق جمہوریت سائن کریں گے؟ یا کیا آپ آصف زرداری صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ہم نے... کون آفر کر رہے ہیں؟ پی ایم صاحب نے خود آفر کی، تقریب کے دوران کھڑے ہو کر آفر کی، پھر اب سے کچھ دنوں پہلے بھی مذاکرات کی آفر کی. زرداری صاحب پیپلز پارٹی بار بار خود کہتے ہیں، بلاول صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریب کے دوران پھر کہا ہے بیٹھے. دیکھیے وہ جو آفر کر رہے ہیں اور میثاق جمہوریت کے کانٹینٹ دونوں بہت ڈیفرنٹ ہیں. جو میثاق جمہوریت 2006 میں جولائی میں سائن ہوا تھا، اگر اس میثاق جمہوریت کی شکیں آپ پڑھنے لگ پڑیں تو شاید آپ شکیں نہیں پڑھ سکیں گی. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آفر ہو رہی ہے یہ تو کوئی اور آفر ہو رہی ہے نا، یہ تو -1 آفر ہو رہی ہے، اور وہ -1 آفر کے اوپر آگے بات ہو رہی ہے. یہ تو -1 آفر ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ پرابلم ایک ہے، باقی پارٹی ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو -1 آفر ہو رہی ہے. یہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ آپ تجزیے سے ہٹ کے ہمیں خبر دے رہے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو بار بار آفر کر رہی ہے وہ کوئی بغیر کسی شرط کے آفر نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ مائنس عمران خان ہو تو پھر ہم بات چیت کر سکتے ہیں. بالکل یہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میثاق جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا تھا؟ میثاق جمہوریت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سازشیں کر کے سازشیں نہیں کریں گے، اور نہ ہی جب اپوزیشن میں جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ لیں گے اور جا کے جو حکومت میں ہوگا اس کو گرا لیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کو پولیٹیکل سسٹم میں نہیں آنے دیں گے. یہ تو کانسیپٹ تھا اس وقت میثاق جمہوریت کا. یہ جو کانسیپٹ موجودہ حکومت دے رہی ہے یہ تو کچھ اور باتیں کر رہی ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے آسانیاں. یہ تو پی ٹی آئی کو ان ریٹرن کیا ملے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو ان ریٹرن یہ ملے گا کہ جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں ایکسیپٹ عمران خان، جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو کوئی آسانیاں مل سکتی ہیں، جو جیلوں سے باہر ہیں ان کے لیے کوئی آسانیاں بن سکتی ہیں. یہ تو وہ آفر کر رہے ہیں. یہ کوئی عمران خان کے لیے کوئی آفر نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے آفر ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. وہ جدھر کھڑا ہو جائے گا، ہمیں اچھا لگے برا لگے، وہ ساری پی ٹی آئی ادھر بن جائے گی. تو یہ جو آفر ہے یہ عمران خان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ہے. آپ دیکھیں نا عمران خان کو انہوں نے ابھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو نتیجہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے. ابھی خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ سی صورتحال ہے. وہ مانگ رہے ہیں، ایویڈنس مانگ رہے ہیں وفاق سے کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں کہ واقعی طالبان یا افغانستان ملوث ہے پاکستان میں حالات کی خرابی کا. تو یہاں پر تو ایک ڈیفرنٹ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا. گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے، گورنمنٹ کا یا جو دونوں جماعتیں ہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی، ان کا ایک ماضی ہے. اچھا فخر درانی صاحب، ایک بات بتائیے گا، ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں بھی سب اچھا نہیں ہے، کچھ چھوٹی موٹی چپکلشیں دراڑیں ہیں. کیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی آفر ہے یہ اتنی پرکشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو چلے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کو بھی اکٹھا کر پائے؟ کیونکہ آپ نے صرف یہ کہا کہ قابل عمل نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اس کو 2 منٹ اس کی عمل درآمد سے ہٹ کر، تو اس کے اوپر بھی کیا کوئی تحفظات ہیں آپ کو؟
अलीना, देखिए पहली बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये कोई नेचुरल अलाइंस नहीं है, कोई ये जो इत्तेहाद है ये बवजह मजबूरी बनाया गया है और इस सिस्टम को चलाने के लिए है। तो इसलिए ये जो इनके आपस में इख्तलाफात हों या ना हों, उसके बावजूद भी जब तक ये सिस्टम चलाना मकसूद होगा ये तब तक चलते रहेंगे इसी तरह ही। उसमें मुझे नहीं नज़र आता कि ये इख्तलाफात के बावजूद भी ये सब कुछ छोड़ के ये PTI के साथ बैठ जाएंगे। एक हमने उसकी एग्ज़ाम्पल अभी 2 दिन पहले देखी है, जो इन्होंने ये जो अलाइंस बनाया गया है या जो मौजूदा निज़ाम जो सेटअप बनाया गया है उससे हट के इन्होंने जो किया है, सुहेल अफरीदी को वेलकम करने के लिए चले गए थे, उसके फौरी बाद आपने देखा कि जो कुछ हुआ रिवर्स हुआ सारा कुछ। तो ये हमारे सामने बतौर एक सहाफ़त के तालिब इल्म के कुछ ना कुछ हमें भी नज़र आ जाता है कि ये अभी फ़िलहाल इसी तरह ही चलेगा। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहे ना चाहते हुए भी साथ रहेंगे। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी सियासी जमातों को ये बिठाने के जो है वो इस लायक हो जाएगी PTI। तो मैं नहीं समझता कि PTI के अपने जो सारे लोग हैं वही इसके हवाले से कोई मुत्तफिक होंगे। आप देखेंगी कि इसके हवाले से हो सकता है इमरान खान की फैमिली से कोई इसका जो है वो इसके खिलाफ कोई बयान आ जाए, ये जो ऑफ़र है, या कोई इनके अपने पार्टी के अंदर से कोई बयानात आ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इस वजह से भी नहीं नज़र आता। बाकी सियासी जमातें तो छोड़ें, PTI के अंदर से ही कुछ अर्सा पहले देखा लीमा खानम साहिबा की भी। अच्छा, ये सारे पैनलिस्ट के लिए सवाल है, आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्या करे जो उसको संजीदगी से लिया जाए, या उसकी ये जो मुज़ाकरात की एक नई मीसाक की कोशिश है, एटलीस्ट अपोजिशन जमातें उसको संजीदगी से लें, जो भी जवाब देना चाहे। इमरान खान की तरफ से खुद से ये बयान आए, उनकी बहनों की तरफ से आए, जिसकी तरफ से, या उनके ट्विटर अकाउंट से, तो तभी मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर कोई संजीदगी से पेशरफ्त हो सकती है। बाकी बैरिस्टर गौहर हों या कोई भी अगर बयान देगा तो उसमें आप PTI से ही कोई नेगेट आप देखेंगे कि कोई ना कोई कर देगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी संजीदा इस तरह की जब भी पेशरफ्त होगी तभी होगी जब इमरान खान की तरफ से ये ऑफर है। जो फ़खर बात कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अगर वाकई गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल क्राइसिस को एवॉल्व करना चाहती है तो उसका, और वाकई अगर वो संजीदा हैं बातचीत के लिए इस तरीके से PTI, सीधी सी बात ये है कि किसी भी 2 लोगों को, आप अलीमा खान को ले लें या बैरिस्टर गौहर को ले लें या जो भी उनका है, और वो जाके इमरान खान साहब से मिल लें, इस हवाले से उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ जाए तो बात हल हो जाएगी। साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम तो उनको हर दफे संजीदा लेते हैं। जितनी डिस्कशन वो कोई भी बात कर दें, कोई भी आइडिया फ्लोट कर दें, हम तो इस पे पूरा प्रोग्राम करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम तो उनको संजीदा लेते हैं, वो चाहे गैर संजीदा भी हो। सर, मुल्क में तवाना ऑपोजिशन होती है तो सियासत तवाना होती है। हम तो इस हैसियत से बिल्कुल उनको संजीदा लेंगे। ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है वो। नहीं, ठीक बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो उनको संजीदा ले रहे हैं, गवर्नमेंट को भी उनको संजीदा लेना चाहिए। नहीं, सवाल ये नहीं था ना सर, सवाल ये था कि आप सब ने एतराज़ उठाया कि 1 PTI का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा था, 2 कि PTI ने जो शराइत रखी हैं वो काबिल अमल नहीं है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाह रही थी कि थोड़ा कंस्ट्रक्टिव भी लेके चलते हैं ना। हम तनकीद तो कर देते हैं, ये नहीं बताते कि असल में संजीदा लिया कैसे जाएगा या हल क्या है मामले का, वो पूछना चाह रही थी। बहरहाल जी, मज़हर साहब और फ़खर साहब की आपने इस सिलसिले में तजवीज़ जानी। वो समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब की बहनें या जो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ से कोई इस मुतल्लिक आगे पेशरफ्त होती है, इसको तायीद मिलती है, तो फिर एक सिग्नल हो सकता है संजीदगी का। वरना हमारा सारा पैनल ये समझता है कि इस ऑफर को भी गैर संजीदा ही समझा जाएगा। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। यूट्यूब सवाल करते हैं उमर चीमा साहब से। पहला सवाल, चीमा साहब, इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या इससे कोई तब्दीली आएगी? दीना, पहली बात तो यह है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इस्लामाबाद का एक जो असल खूबसूरती है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, और उसका अब एक कत्लेआम हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज में एक बिला तफरीक दरख्त काटे जा रहे हैं।
एकड़ के एकड़ जो है वो इस तरह गंजे हो गए हैं। वो जगह जो बड़े घने दरख्त होते थे, उधर कोई दरख्त नजर ही नहीं आता। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये इस्लामाबाद के खिलाफ साजिश है। अब दूसरा ये है कि इसमें जो एक पॉजिटिव चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो लोग एक सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर सब इसको फील कर रहे हैं, खास तौर पे वो लोग जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं या जिनका इस्लामाबाद में आना जाना है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। मैं बड़ी देर बाद देख रहा हूं कि किसी एक इशू पे जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे को ताने देने की बजाय वो एक दूसरे के साथ उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। अब यही बात जो है हमें पार्लियामेंट में भी नजर आती है। मेरा ख्याल है कि इसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होता है। यही ना हो कि 4 दिन, बात का ये भी होता है कि 4 दिन हमें एक लोगों का एक मोमेंटम नजर आता है, उसके बाद वो डाई डाउन करना शुरू कर देता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस दफा कोई इससे पॉजिटिव आउटकम निकले। कम से कम ये है कि इसका कोई अजाला हो। और ये जो है ना जी कि हम नए दरख्त लगा रहे हैं, आप 40 साल दरख्त जो है वो काट के उसकी जगह कोई 4 हफ्ते पुराना दरख्त लगा देंगे तो वो उसका मुतबादल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली सर, मैं एग्जैक्टली आपसे ये पूछने वाली थी कि ये जो हम देख रहे हैं बयानात हैं या अवेयरनेस है, इसको अवेयरनेस कहना भी चाहिए क्या? आपको लगता है कि इदराक है इन चीज़ों का? क्योंकि अगर मिनिस्टर साहब के बयान देखें तो एग्जैक्टली यही वाला कि हमने जो एग्जिस्टिंग दरख्त है उनको काट के उसके मुतबादिल दरख्त लगाए हैं। अब वो एक मेच्योर दरख्त को काट के दूसरे जो आपने नए पौधे लगाए हैं ना, उनके लिए माहौल होगा इस क्लाइमेट चेंज में, उनको कितने साल लगेंगे बढ़ने के लिए, इसका कुछ पता नहीं है। तो डू वी हैव द कैपेसिटी एंड अवेयरनेस हुकूमत के अंदर? तो इनको एक काउंटर क्वेश्चन ये करना चाहिए कि अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल आप रोड बना रहे हैं और दरख्त काटना मकसूद है जी, तो बाज़ का ऐसा भी तो होता है कि आप दरख्त को नीचे से उसको डिग आउट कर लेते हैं और वही दरख्त जो है वो किसी और जगह पर जाकर लगाते हैं। इस तरह की इनके पास कैपेसिटी है और मुख्तलिफ जगहों पे ये ऐसे दरख्त लगा भी रहे होते हैं। तो इनको इस साइड पर जाना चाहिए। और एनवायरनमेंट जो है हमारा एक बड़ा एक बेसिक कंसर्न होना चाहिए। ये इस्लामाबाद जो है ये भी अगर कंक्रीट सिटी बन जाएगा तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, इसकी तमाम खूबसूरती खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक। और हमने देखा है अब दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जा रही है। अभी आप दरख्त काटने की या उसको मुंतकिल जड़ों समेत कर रहे थे, जापान या दीगर जगहों पर तो हमने देखा है कि उस दरख्त के साथ ही कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दिया जाता है कि वो दरख्त को भी नहीं छेड़ा जाता, जो ग्रीनरी है उसको भी महफूज रखा जाता है, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आर्किटेक्चर उसी के अराउंड सारा डिज़ाइन हो जाता है। सो हमें सीरियसली इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। वी होप कि अब ये इशू उठा है तो इसके ऊपर गौर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज साहब, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर खुद नाफिज हुआ। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में इसके ऊपर एहतजाज किया। वजीर आज़म ने वापस लेने की अब एडवाइस दे दी है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें बताएं मामला हुआ क्या? ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो गया सर दस्तखत के बगैर? अलीना, कल ये शाम को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नवीद कमर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, उन्होंने नुक्ता एतराज़ पे ये मामला उठाया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन के साथ किया जा रहा है वो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। और उन्होंने नाम नहीं ईवान के अंदर पहले लिया कि उन्होंने कहा कि जी एक आर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन भी तौसीक भी नहीं की हुई। फिर वो एहतजाज करके वो चले गए। इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो कि ईवान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया पर कोई चीज़ें चल रही हैं, ये उससे इन्होंने लिया है। और हम तो प्रेसिडेंट साहब जब मुद्दत पूरी भी हो जाए और साइन करके ना भेजें, जब तक वो साइन करके नहीं भेजते हम तब तक कानून नाफिज नहीं करते, उसको नोटिफाई नहीं करते। ये वज़ीर कानून ने कल कहा। और फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया है कि उस कानून को, उस आर्डिनेंस को वापस ले लिया जाए। मामला ये है कि ये इस बात का एतराफ़ है कि उस कानून पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया था, हालांकि सदर साहब ने इसकी तौसीक नहीं की थी। अब पीपल्स पार्टी इसके ऊपर नाराज़ है और पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी की वजह है वो खाली यही नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी की वजह है वो पंजाब से शुरू होती है। पीपल्स पार्टी समझती है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को जो फार्मूला तय किया गया था उसके मुताबिक ना तो शेयर दिया जा रहा है और ना ही पीपल्स पार्टी की बातें उनके जो मखसूस इलाके हैं वहाँ पर सुनी जा रही हैं। तो पुराना तो पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी, जी बिल्कुल, जो नाराज़गी है
وہ پنجاب سے ہوتی ہوئی اب اس قانون کے اوپر آ گئی ہے. اور آج بھی جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو یہ درختوں کی کٹائی کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بڑے آڑے ہاتھوں لیا پاکستان پیپلز پارٹی کی شرمیلہ فاروقی نے اور دیگر جو لوگ تھے. پھر آغا رفیع اللہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بڑی تنقید کی. عبدالقادر پٹیل وہ بڑے بولے. تو آج بھی پیپلز پارٹی ایوان میں موجود رہی, کورم نہیں توڑا. کل تو کورم توڑ دیا تھا نا, آج کورم نہیں توڑا, لیکن انہوں نے حکومتی جو وزراء ہیں ان کو کافی آڑے ہاتھوں لیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کیا ہوا, یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہونا تھا جس میں بلاول نے زوم کے ذریعے خطاب کرنا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم رہیں گے حکومت میں ہی کیونکہ ملکی مفاد یہی ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں پر حکومت کوئی غلطی کرے گی اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے. اچھا سر, ہاؤ کنوینئنٹ. لیکن سر تھوڑا سا یہ بتائیں, میں کل سن رہی تھی وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کا اس کے اوپر بیان. وہ کہتے ہیں کہ کچھ اب دستخط ہوتے ہیں یا پتہ نہیں فائلنگ سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ مسٹیک ہو گئی. یہ واقعی میں اتنی سادہ ایک غلطی تھی یا پھر یہ کچھ اور ہے جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہوا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے, نہ ہی اس طرح سے ہوتا ہے. حکومت اس قانون کے نفاذ میں جلدی کرنا چاہتی تھی اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی, اور اسی جلدی میں انہوں نے انتظار نہیں کیا ایوان صدر کی. سادہ الفاظ میں بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی صدر کو. یہ بالکل بائی پاس کیا, کوشش نہیں کی گئی, بائی پاس کیا گیا ہے. وہ تو پکڑی گئی نا سر, تو اس لیے اب ہم نے کوشش کہہ دیا اس کو. بٹ کتنے افسوس کی بات ہے سر. تھینک یو سو مچ اعزاز سید صاحب. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب سے سوال کرتے ہیں. مظہر صاحب بڑا حیران ہوں گے آپ اس خبر سے. مظہر صاحب آپ انجوائے کریں گے اس خبر کو. کراچی میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم. سرکاری ہائیڈرنٹس اور ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لائنوں کے ذریعے اب کراچی میں پانی آئے گا. مظہر صاحب آپ کی رائے. دیکھیے سالہ سال سے میں یہ ایک بات کہتا آ رہا ہوں. دیکھیے کراچی میں ہوتا ہے دھندا, پانی کا دھندا, ٹینکرز کا دھندا, سڑکوں کا دھندا, تجاوزات کا دھندا. اور اس دھندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کو ان کا شیئر ملتا ہے. اب یہ جو پانی کا بحران ہے نا, پانی کا بحران کریٹ کیا جاتا ہے, گرمیوں میں اور زیادہ کریٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ جیسے ہائیڈرنٹس بند کر دیں گے, ظاہر ہے ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا کیونکہ نلکوں سے تو پانی آئے گا نہیں. پھر یہ ٹینکرز ختم کر دیں گے, ایک آرٹیفیشل کرائسس کریٹ کیا جاتا ہے. ایک احتجاج بھی خود ہی کرواتے ہیں, احتجاج کروایا جاتا ہے سالہ سال سے اربوں روپے سے. ابھی میں میئر صاحب کو سن رہا تھا 46 ارب روپے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ اتنے ارب اور کھرب روپے جاتے کہاں ہیں, کیونکہ زمین پر نظر نہیں آتے. K4 کا منصوبہ کب سے کہاں سے شروع ہوا تھا, کہاں پہنچ گئی اس کی کاسٹ. سیف سٹی کا منصوبہ کہاں سے شروع ہوا تھا, کہاں پہنچ گئی اس کی کاسٹ. کراچی ماس ٹرانزٹ کہاں سے شروع ہوا تھا, کہاں پہنچ گیا. کوئی ایک پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو وقت پر کمپلیٹ ہوتا ہو اس میں, اور جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ جلدی پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک نئی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی خبر آپ دیکھ لیجیے گا کہ اگر ہائیڈرنٹس بند ہوں گے تو پرماننٹ بند نہیں ہوں گے, پھر کھل جائیں گے تھوڑی بات. سرکاری ہائیڈرنٹس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, سرکاری ہائیڈرنٹس ہو یا غیر سرکاری ہائیڈرنٹس ہو, اس میں یہ سب ایسا ہی چیز یہ ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے اس میں ایک بات یہ نا کہ انہوں نے کہا آلٹرنیٹ پلان بنانے کی تیاری کی گئی ہے, تو یہ ویسے ہی ٹائم کنزیومنگ وہ لگ رہا ہے. لیکن یہ جو فلرز ہیں انفارچونیٹلی, اور میں ہمیشہ سے کچھ علاقوں میں تو ایسی رپورٹس ہے کہ لائنیں ہی نہیں ہوتی پانی کی, جیسے نارتھ کی سائڈ پہ ایسا ہمارے کافی نمائندوں نے رپورٹ کیا ہے. ہاں, لیکن دیکھیے کچھ ایریاز جیسے گلشن کے بہت سے ایریاز ہیں جہاں آتا ہے نلکوں سے پانی, بہت سی ایسی ہیں. چونکہ دیکھیے کراچی کچھ ایسے ہیں جہاں پر ہفتے میں کچھ مخصوص دن آتے ہیں. کراچی اگر آپ ویسے اٹھا کے دیکھیں تو کراچی بہت پلان شہر تھا. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک بنے بنائے شہر کو تباہ کیا ہے. اور ماشاءاللہ اتنا ہاتھ ہے ہمارے لوگوں کا اس شہر کو, لوگوں سے مراد ان کا جو اشرافیہ ہیں,
اس شہر کو تباہ کرنے میں، تباہ و برباد کرنے میں کہ اب یہ شہر ان مینیجبل اور ان گورنبل ہو گیا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ میں پچھلے 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ شہر اب کبھی بھی اپنی نارمل طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ نہیں بلیو کر رہے ان دعووں کے اوپر جو کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے سلوشن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی کا سلوشن ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کی سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں ہوگی. یہ ذمہ داری بلکہ اونس ہے اب حکومت کے اوپر کہ اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اب یہ پروف کر کے دکھائیں، کیونکہ اس وقت ارے جو سڑکیں بنائیں اس پر حکومت یہ بتا دے کہ یہ سڑکیں 10 سال تک نہیں ٹوٹیں گی. صحیح، اوکے. اب بھئی کہا نا، اس کو اس چیز کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ اب حکومت کے اوپر اونس ہے. چند ہی مہینوں کی بات ہے نا، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تھینک یو مزید صاحب. فخر درانی صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے. بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی اور یہ دعویٰ کیا کہ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا. جمع کروا دیے گئے ہیں محمود خان صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی. کیا یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا؟ شکریہ علینا. دیکھیں، جو اس موجودہ نظام ہے اور جو موجودہ سسٹم ہے، اس کے لانگ ٹرم جو گول ہیں یا پلان ہے وہ تو کچھ مختلف ہیں. اس میں جو لانگ ٹرم گول میں پیپلز پارٹی وہ ٹریجری بینچز پہ نہیں بلکہ اپوزیشن کے بینچز پہ، اور لیڈر آف اپوزیشن کا جو عہدہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جانا ہے. کیونکہ جتنی بھی اہم تعیناتیاں ہونی ہیں، چاہے وہ چیف الیکشن کمیشن کی ہو، نیب کے چیئرمین کی ہو، یا اس طرح کی جتنی اہم جو کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دونوں کی جو ہے وہ مشاورت لازمی ہوتی ہے. تو لانگ ٹرم گول میں تو ان کا پیپلز پارٹی کا ہی منصوبہ ہے. لیکن یہ جو اب بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ وہ کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جو اسپیکر ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے. فی الحال جو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ فی الحال جو ہے شاید حکومت یہ ان کی بات کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کو لیڈر آف اپوزیشن کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ کچھ بھی ایک جو ہے وہ اگلا دن بھی کوئی سیاسی طور کے اوپر وہ فائنل نہیں ہوتا. تو فی الحال جو فی الوقت اشارے آپ کو ایسے مل رہے ہیں کہ ہو جائیں گے؟ جی بالکل، فی الوقت ایسے ہی اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت ان کو یہ جو عہدہ ہے وہ دے گی. بہت شکریہ فخر درانی صاحب. ساتھ اجازت دیں ہمیں. اللہ حافظ.